بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ یہاں سے تقریباً 2 رکوعوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کچھ شرائط اور اس کے فضائل اور طریقہ کار نقل کیا گیا ہے۔ 2 رکوع قبل اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان والو جو رزق ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اور اس میں اس کے فضائل اور شرائط اور طریقہ کار آگے پھر منقول ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو چند شرائط ہیں ان کا خلاصہ اور لب لباب نقل کیا جاتا ہے، پھر انشاءاللہ تفصیل ساتھ ساتھ آتی رہے گی۔ سب سے پہلی شرط اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایمان ہے۔ اگر ایمان کی بنیاد پر کوئی بھی نیک عمل کیا جاتا ہے تو اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں اور اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایمان کے بغیر نیک اعمال کیے جاتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جیسے غیر مسلم لوگ بہت سارے ہیں جو خیر کے کام کرتے ہیں، رفائی کام کرتے ہیں، عوام الناس کو، انسانوں کو فائدہ اس سے پہنچتا ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں قرآن پاک میں ہی ہے کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال کی حیثیت راکھ کی سی ہے۔ جب ہم آگ جلاتے ہیں لکڑیوں کی، بالن کی، تو اس کے بعد جلنے کے بعد راکھ بچ جاتی ہے، اور وزن کی کمی کے اعتبار سے یہ ضرب المثل ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، بہت کم وزن والی ہوتی ہے۔ تھوڑی سی ہوا سے اس کے تمام ذرات تک اڑ جاتے ہیں، تو اگر اس پر تیز آندھی آ جائے تو ظاہر ہے پھر تو اس کا کوئی نشان بھی پیچھے نہیں بچتا۔ تو کافروں کے اعمال بھی اس راکھ کی طرح ہیں کہ جن کا آخرت میں کسی طرح سے کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور کوئی بھی فائدہ اس سے ان کو نہیں پہنچے گا۔ تو سب سے پہلی شرط کسی بھی نیک عمل کی اور بطور خاص اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایمان ہے، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے کہ اس مالک نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے اور یہ دولت ہمیں حاصل ہے۔ ایک گناہگار سے گناہگار آدمی بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اس کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی عمل بھی نہ کرے، ساری زندگی غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دے، تو بذات خود ایمان یہ بھی ایک مفید چیز ہے، اس سے بھی اس کو فائدہ پہنچے گا۔ کسی کی دعا وہ اس کے کام آ سکتی ہے۔ جتنا بھی گناہگار بندہ دنیا سے چلا جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ کار ثواب ہے، اچھا عمل ہے، دعا کرنے والے کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور غیر مسلم جتنا بھی بڑا خیر کے کام کرنے والا ہو وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے دعا کرنا گناہ ہے، ممانت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ کتنی اہم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی شرط اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور دوسرے نمبر پر اخلاص ہے۔ جو بھی کوئی کام ہم کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔
اس کے اندر ریاکاری، کسی اور کو دکھلانا، ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ احادیث میں بہت سارے لوگوں کے واقعات منقول ہیں کہ قیامت کے دن شہید، سخی اور علم والے یہ لوگ پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہوں گے، یہ مثال کے طور پر ذکر کیے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ سخاوت بھی اچھا عمل ہے، شہادت بھی بہت بڑا رتبہ ہے، اور علم تو سب سے بڑا رتبہ ہے، لیکن یہ عمل جب ریاکاری کے لیے ہوں گے، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوں گے، تو پھر آخرت میں اللہ یہ کہہ کر رد کر دیں گے کہ جن کے لیے کیا ہے انہی سے اس کا اجر لو، اور جس مقصد کے لیے تم نے کیا تھا وہ مقصد تمہیں حاصل ہو گیا۔ واہ واہ کے لیے کیا تھا وہ واہ واہ ہو گئی، لوگ سخی کہیں، لوگ شہید کہیں، لوگ عالم کہیں، علم والا کہیں، وہ ہو چکا۔ اب اس پر تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ عمل معتبر ہے جو ہر اعتبار سے خالص ہو، جس میں ذرہ بر کوئی اور آمیزش نہ ہو۔ خالص دودھ اس دودھ کو کہتے ہیں جس میں قطرہ بھی پانی کا نہ ہو، اور اگر ایک قطرہ بھی اس میں پانی کا شامل ہو جائے تو پھر اس کو لبنن خالصاً، خالص دودھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ کے لیے ایسا خلوص ہر عمل سے پہلے ضروری ہے۔ باقی جیسا کہ کل کے درس میں بات ہوئی تھی، اور اسی کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ بھی فرمایا تھا کہ جو شیطان اور نفس ہمارے دلوں میں وساوس پیدا کرتا ہے، خطرات پیدا کرتا ہے، بس ان کو رفع کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور استغفار اور اللہ کی حمد کرتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ خود سے اپنے دل میں ایسی نیت نہ پیدا کرے، اگر خیال آ جائے تو اس کو رد کرنے کی کوشش کرتا رہے، بس ہم اسی کے پابند اور اسی کے مکلف ہیں۔ تو دوسری شرط اخلاص ہے، جو اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے، اور تیسری شرط اتباع سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا اسی طریقے سے ہم خرچ کریں، جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس طریقے سے روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، جو طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اسی طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر وہ عمل معتبر ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو اتباع سنت کی مہر یہ لازم ہے۔ اگر خدا نخواستہ اتباع سنت کی مہر نہیں ہوگی تو پھر بھی عمل ضائع ہو جائے گا اور ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط جس کا تذکرہ یہاں پر آئے گا وہ یہ ہے کہ حلال اور طیب مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا ہے، حرام مال ہے، مشکوک مال ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو حلال اور طیب مال جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بے شک وہ تھوڑا ہو لیکن اس پر اللہ کی طرف سے اجر بہت بڑا مل جاتا ہے۔ پھر ہر عمل کا ثواب کم سے کم 10 گنا قرآن پاک میں موجود ہے کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کا 10 گنا اجر تمہیں عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور اگر یہی عمل اللہ کے راستے میں کیا جائے تو پھر اس کا اجر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، یہ تو عام حالات کے لیے کہ جو آدمی عمل کرے گا اس کو 10 گنا عطا کیا جائے گا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ،
اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں تو دگنا چگنا اور بڑھا دیتے ہیں۔ ایک دانے سے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے تو 700 گنا اجر، یہ تو کنفرم اور پکا ہے۔ اور اگر اخلاص اور ایمان کی طاقت زیادہ شامل ہو تو پھر اللہ اس سے کتنا بڑھا دیتے ہیں، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے ہے۔ تو باقی انشاءاللہ العزیز کل اس پر کچھ گفتگو عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق